اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مومن سے ہم آغاز کر رہے ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے۔ یہ جو اس حصے میں مکیات ہیں، ان میں توحید کا مضمون زیادہ نمایاں ہے۔ جیسے ہم نے شروع میں پڑھی تھی سورہ انعام، سورہ اعراف، پھر سورہ ہود، یونس اور ہود، اور اس کے ساتھ جو سورہ بنی اسرائیل، کاف، ان صورتوں میں توحید کا مضمون بھی ہے، لیکن زیادہ جو غالب جس پہ زیادہ زور ہے وہ رسالت پر ہے۔ اور یہ جو حصہ ہے جو سورہ فرقان سے شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا سورہ احزاب کے بعد یہ جو صورتیں تھیں، پہلے وہ 5 صورتیں تھیں، سبا اور فاطر، درمیان میں سورہ یاسین، اور پھر صافات اور صاد، اور اس کے بعد یہ جو کل ہم نے پڑھی سورہ زمر، اور اب یہ سورہ مومن، اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ، اور پھر سورۃ الشورى۔ ان میں سے یہ جو آخری 3 ہیں، یہ جو میں نے نام لیے، ان میں سے جو آخری 3 ہیں، اور اس کے بعد بھی 4 صورتیں اور ہیں، کہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں خام میم آیا ہے، جیسے الف لام میم حروف مقطعات آئے ہیں، پھر الف لام را آیا ہے، تو اسی طرح ان کے شروع میں خام میم ہے، اور انہیں یہ آپ خوامیم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ وہ سلسلہ ہے جن کا آغاز خام میم سے ہوتا ہے۔ ان میں سے یہ پہلی صورت ہے، سورۃ المومن۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان میں زیادہ زور توحید پر، اور بلکہ ان 4 صورتوں میں زیادہ زور توحید عملی پر ہے، کہ توحید کے عملی تقاضے کیا ہیں۔ آپ نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، آپ نے مان لیا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ نے مان لیا کہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ نے مان لیا وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی رب العالمین ہے، الہ العالمین ہے، لیکن اس کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ ظاہر ہے ماننے کا مطلب اگر اس کا کوئی عملی نتیجہ نہیں نکلا تو پھر یہ صاف مطلب یہ ہو گیا لما تقولون ما لا تفعلون۔ انہیں آگے جا کے ہم پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ تو کلمہ آپ نے پڑھا ہے تو اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی تو سمجھنے چاہیے۔ تو پہلا تقاضا ہم نے سورہ زمر میں سمجھ لیا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور خالص کر کے کرنی ہے، اس میں کسی اور کی اطاعت کو شریک نہیں کرنا ہے۔ فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، اور الا للہ الدین الخالص، اللہ خالص اطاعت قبول کرتا ہے۔ اب یہ جو سورہ مومن ہے، اس میں 2 باتیں آئی ہیں توحید کے حوالے سے۔ ایک یہ کہ مانگنا بھی اللہ سے ہے، یعنی وہ ایاک نعبد جیسے سورہ فاتحہ میں تھا تو ساتھ تھا کہ ایاک نستعین، تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ یہ بتایا گیا کہ اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص رکھتے ہوئے اسی سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو۔ اور دعا بھی گویا عبادت کا حصہ ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعا تو اصل عبادت ہے، عبادت کا جوہر ہے، اصل ہے اس کا۔ اور دوسری بات یہ آئی ہے کہ اس ایمان کا ایک تقاضا اور بھی ہے کہ آدمی احقاق حق کرے، ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کی توحید ناقص ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عام انسان کی یہاں پہ مثال دی ہے، نبی کی مثال نہیں دی، ایک عام مومن کی مثال دی ہے۔ اور یہ فرعون کی قوم کا مومن تھا، ایمان لا چکا تھا، اسے ابھی ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہونے لگا تو پھر وہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے جو اس نے فرعون کے دربار میں کھل کے بات کی ہے، اور لگی لپٹی رکھے بغیر کی ہے، اور ہر طرح کا خطرہ مول لے کے کیا، اپنی جان پر کھیل کر کی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوا کہ قرآن مجید میں وہ پوری تقریر نقل کر دی۔ شاید ہی کسی نبی کی اتنا طویل خطاب قرآن نے نقل کیا ہو جتنا مومن آل فرعون کے خطاب کو اللہ نے نقل کیا ہے۔ تو توحید کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ پھر ظلم کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو، خواہ ظالم ہو، جو ظالم ہو یا مظلوم ہو، اس کا ہاتھ پکڑو۔ تو فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ تو پکڑنا سمجھ میں آتا ہے، مظلوم کا ہاتھ کیسے پکڑیں؟ تو بتایا کہ اس کی مظلوم کی بھی مدد ایسے کرو کہ ظالم کو روکو تاکہ مظلوم پر مدد نہ کر سکے۔
تو یہ بھی اس توحید کا تقاضا ہے. توحید اصل میں ظلم کی ضد ہے. اور جیسے حضرت لقمان نے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے. تو ظلم کی کوئی بھی صورت ہو تو اس کے مقابلے میں موحد وہ بیٹھا نہیں رہ سکتا، وہ گٹھ نہیں پکڑ سکتا، کنارہ کش نہیں ہو سکتا، اسے کھڑا ہونا ہے. تو فرمایا خام میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارنا ہے کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور جاننے والا ہے، علم والا ہے. غافر الذنب، وہ گناہ بخشنے والا ہے. وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، اس کے ساتھ ساتھ سزا دینے کا بہت سخت ہے. ذی الطول، لیکن یہ کہ بہت وسعت والا ہے، کشائش والا ہے. اب یہ دیکھیں یعنی یہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کے جو مختلف یعنی یوں سمجھے رنگ ہیں. اللہ کا ایک رنگ ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ. تو اللہ کے ان رنگوں میں بھی ایک یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں وہ بیک وقت اللہ کے اندر مختلف ایک دوسرے سے متضاد جو ہے نا وہ صفات جمع ہوتی ہیں. وہ انتقام بھی لیتا ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے. تو گویا یہ ایک چیز ہے کہ انسان کی شخصیت کی بھی جو پختگی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر بھی متضاد صفات جمع ہو جائیں. وہ یک رخا نہ ہو، ایک ہی سائڈ کا نہ ہو کہ بس نرم ہے تو نرمی ہے، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کر سکتا ہو، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کر سکتا ہو. اس کی کامل مثال ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں بہت نرم ہیں. تو یہ عادت نہیں ہے، یہ گویا ان کا سوچا سمجھا فیصلہ ہوتا ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہاں سختی کرنی ہے کہاں نرمی کرنی ہے. یہ عادتاً نہیں ہو رہا ہوتا ہے. آپ کسی آدمی کی ایک عادت بنا دیں، اسے سخت بنا دیں تو جیسے کتا پڑ جاتا ہے وہ بھی پڑ جایا کرے گا. وہ یہ بھی نہیں دیکھے گا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. وہ گھر میں بھی وہی ماحول چلا لے گا جو اس نے جو باہر چلایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ گھر اس سے نہیں چلے گا. تو جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی کر سکو، جہاں نرمی کرنی ہے وہاں نرمی کر سکو. اسی طرح متضاد صلاحیتیں اپنے اندر جمع کرو. یہ اس انسان کی شخصیت کی پختگی کی علامت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی بھی یہ جو ہے معاملہ ہے کہ غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، شدید العقاب ہے، ذی الطول ہے. لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں. یہ تمہارے آلہہ کی کیا اس کے مقابلے میں حیثیت ہے اور کیا ان کی کیا وقت ہے اور کیا شان ہے. الیہ المصیر، اور اس کی جناب میں لوٹنا ہے، اس کے پاس جانا ہے، یعنی وہ اس نے پھر فیصلہ کرنا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے، یعنی بحث نہیں کرتے، اس کے خلاف دلیل لے کے نہیں آتے. آج کل کی اصطلاح استعمال کریں تو کاؤنٹر نیریٹو لے کے نہیں آتے. الا الذین کفروا، مگر وہی جو ناشکرے ہیں، جو نہیں ماننا چاہ رہے ہوتے. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو شہروں کے اندر ان کی جو چلت پھرت ہے، بھاگ دوڑ ہے، آنیاں جانیاں ہیں، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ. یہ جو اللہ نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے، کھل کھیلنے کا موقع دیا ہوا ہے، مال و دولت اور عیش و عشرت کا سامان دیا ہوا ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں اور پیارے ہیں. اس سے دھوکہ نہیں کھانا. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھندے میں پھنسایا ہوا ہے کہ انہی کاموں میں لگے رہیں. اور یہ بھی کہ ان کی ظاہری طاقت سے دھوکہ نہ کھانا کہ یہ غالب رہیں گے، نہیں. یہ وقتی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جو جیسے پانی کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے اس طرح کا ایک عروج دیا ہوا ہے. اور اس کا ثبوت کیا جو بات ہم کر رہے ہیں، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، وہ بھی انہی کی طرح بہت خوشحال لوگ تھے. اور ان کے بعد بھی کتنے احزاب ہیں. قوم فرعون، ظاہر فرعون تو مقتدر تھا، بادشاہ تھا، وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی. تو یہ سارے آسودہ حال لوگ، خوشحال لوگ، طاقتور لوگ، یہ ہم نے تلپٹ کر دیے اور ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، یہ بیٹا بیٹھ جائیں. وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کا پکڑنے کا، یعنی اسے ناکام کرنے کا، اس کے مخالف جو ہے نا محاذ گرم کرنے کا. جیسے یہ کر رہے ہیں ایسا ہی ساری قوموں نے کیا. لِيَأْخُذُوهُ، تاکہ اسے پکڑیں. وَجَادَلُوا، اور انہوں نے اس سے جدال کیا، مباحثہ کیا، بالباطل، باطل طریقے سے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے آپ بات پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا، میں اس سے یہ سمجھاؤں، ٹھیک سمجھاؤں، یا آپ کے کہنے کا مفہوم کیا ہے. یہ سوال کرنے کی گنجائش ہے، یہ بحث کرنے کی گنجائش ہے بات سمجھنے کے لیے. لیکن ایک ہوتا ہے دوسرے کی بات کو غلط رخ دینے کے لیے یا اس کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے
اور وہ بھی اگر پیغمبر کی بات ہو تو پھر تو بات سوائے باطل طریقے کے اور کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اسے غلط مفہوم پہنانے کی کوشش کر رہے ہوں. لِيُدْخِذُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ اپنے اس جھوٹ کے ذریعے سے حق کو دبا دیں. اب یہ جو جھوٹ ہوگا ظاہر ہے یہ اپنی اس عیاری سے چالاکی سے اس کو بڑا جو ہے نا چمکدار جھوٹ بنا، دلکش جھوٹ بنا کے لائیں گے. ظاہر کاؤنٹر نیریٹو جو ہے نا اگر بودا ہو، دکھنے میں الفاظ سے مرصع و مسجع نہ ہو تو اس پر اسے کون گھاس ڈالے گا؟ تو وہ اٹریکٹیو ہوگا، کلام اٹریکٹیو ہوگا، لیکن یہ کہ اپنے اس جھوٹ کے ذریعے سے وہ حق کو دبانے کی کوشش کرتے رہے. یہ ساری قومیں یہ کر چکی. فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے انہیں پکڑ لیا. وہ کامیاب نہیں ہوئے، میں کامیاب ہوا. میں نے انہیں پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر دیکھو کہ میری سزا کیسی رہی، میرا تعقب کرنا کیسا رہا، میرا پیچھے آنا کیسا رہا. یعنی یہ پوری تاریخ بکھری پڑی ہے ان ایسے واقعات سے جہاں جب میں نے پکڑا تو پھر وہ قومیں پٹخ دی گئیں. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اس طرح تیرے رب کا کلمہ یہاں سمجھ لیں دفعہ، جیسے ہوتی ہے نا کوئی قانون کی دفعہ ہوتی ہے وہ لاگو ہو گئی. آپ 302 میں پھنس گئے یا 337 میں پھنس گئے، ظاہر ہے جرم کریں گے تو پھنسیں گے. تو یہ اللہ نے چھوٹ ان کو اس لیے دی تھی یہ ساری باتیں کرنے کی کہ اس کے نتیجے میں وہ پھنسیں اور ان پر وہ دفعہ لاگو ہو جائے کہ وہ آگ والے ہیں. اب یہ اس بات کو سمجھ لیں، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ جتنا بھی کرے آخر اس کا کوئی سزا دے 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 کے تو کوئی اینڈ تو ہونا چاہیے نا اس کا. لاجیکلی اس کو کوئی سزا کا اختتام ہونا چاہیے، لہٰذا کوئی وقت تو ہونا چاہیے کہ اسے دوزخ سے نکالا جائے. بھائی اس نے جرم کیا، اس جرم کی کوئی سزا ہے، اس جرم کے اثرات رہے، قیامت تک رہے، لوگ اس جرم سے جو فائدہ اٹھاتے رہے وغیرہ 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 وغیرہ، لیکن کوئی لمٹ تو اس کی بنتی ہے، ختم ہونا چاہیے. تو اصل میں ان کا جرم وہ جرم ہوتا تو یہ آخر چھوٹ جاتے. لیکن یہ جو اللہ کے مقابلے میں آ کے اللہ کی آیات کو ہرانے کی کوشش کی، یہ وہ بغاوت ہے کہ جس نے انہیں دائمی عذاب آگ سے ہمکنار کر دیا، دوچار کر دیا. تو اللہ نے یہ چھوٹ انہیں اس لیے دی تھی کہ باتیں بنائیں، کاؤنٹر نیریٹو لے کے آئیں دین کے مقابلے میں، تاکہ یہ اللہ کی اس دفعہ کے عذاب میں آ جائیں کہ جس کے نتیجے میں خلود فی النار ہوتا ہے، دائمی عذاب سے ہمکنار ہوں گے. الذین یحملون العرش، وہ لوگ، اب یہ فرشتوں کا ذکر ہے، ظاہر اللہ کے عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا. ومن حولہ، اور جو ان کے ارد گرد ہے، اللہ کے ارد گرد، اس عرش کے ارد گرد ہیں جو یسبحون بحمدہم، تو وہ بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، یعنی اس کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی ثنا کہتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اسے اس کے مقام بلند پر فائز رکھتے ہیں. انہوں نے گرا دیا، مشرک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو اپنے الہہ کے برابر کر دیا، تو وہ اسے اس کے مقام بلند پر برقرار رکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ثنا کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس کا یقین رکھتے ہیں کہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، توکل اس پر ہوتا ہے ان کا. اگلی بات وہ ہے جو بڑی اہل ایمان کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں اس بات کا مصداق بنائے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور دنیا میں جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ استغفار کرتے رہتے ہیں. ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے کسی سے میرے لیے دعا کریں، تو وہ اس اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں ان کو مامور کیا ہوا ہے اس بات پر کہ وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہیں. لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اب فرق کیا ہے؟ اوپر والا گناہ جس میں آگ میں گیا اور یہ مومن ہے، اس سے بھی گناہ ہوتے، گناہ اس سے بھی ہوئے، وہ آگ میں چلا گیا، اس کے لیے فرشتے استغفار کر رہے ہیں. یہ بے وفا نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 باغی نہیں ہے. نمبر 3 اللہ کے احکامات کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوشاں نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی، پاؤں پھسل گیا، چلتے چلتے کوئی غلط مطلب کوئی لغزش سے کچھ ہو گیا تو فرشتے اس کے لیے استغفار، ایسا گناہ ہو گیا جس کو خود بھی نہیں پتہ ہو گیا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استغفار پر مامور کیا ہوا ہے. لیکن جو باغی ہے، جو بے وفا ہے، جو اللہ کے باغیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ تو ایک بالکل دوسری بات ہو گئی نا. وہ تو جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک اصطلاح اینٹی اسٹیٹ ہو گیا، تو اس کے لیے تو کوئی چھوٹ نہیں ہوتی، اس کے لیے قانون تو نہیں ہے، اس کے لیے تو گولی ہے. تو یہی اللہ نے اس کے لیے سزا رکھی ہوئی ہے. اور استغفار کر کے اس کے لیے مانگتے کیا ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارے رب تیری رحمت ہر شے تک وسیع ہے، ہر شے کا وجود تیری رحمت کا مرہون منت ہے. وعلم، اور علم کے اعتبار سے بھی کوئی شے تیرے علم سے باہر نہیں ہے. فاغفر للذین تابوا، پس بخش دے، درگزر فرما، معاف کر دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں، یعنی جو پلٹ کے تیری طرف آ گئے، ایمان لے آئے. واتبعوا سبیلک،
اور جنہوں نے تیرے رستے کی پیروی کی، ظاہر ہے جو رستہ تو نے ان کو پیغمبروں کے ذریعے سے سمجھایا ہے صراط مستقیم، اس کے پیروکار ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اے ہمارے رب ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعائیں یعنی وہ جو فرشتے کوئی بتاتے ہیں کوئی انچ جگہ نہیں ہے جہاں پہ فرشتہ کھڑا نہ ہو، تو جہاں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جہاں اللہ کی ثنا کرتے ہیں، وہاں اہل ایمان کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ ربنا وادخلہم، وہ ہمارے رب ان کو داخل فرما جنات عدن، ان باغات میں جہاں ان کی رہائشیں بھی ہوں، التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو ان کی باپ داداؤں میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے جو نیکوکار ہو، اس کو بھی ان کے درجے پر فائز فرما۔ یعنی چلیں وہ جسے ہوتے ہیں نا ایک بیس لائن ہوتی ہے، وہاں تک تو خود پہنچ جائے، اوپر اس کو اس کے درجے بھی بلند کر کے ان کے مقام پر اسے بھی ساتھ ان کے ساتھ ملحق کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی زبردست ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، حکمت والا ہے تو خود جانتا ہے۔ وقہم السیئات، اور ان کو وہ برائیوں سے بچا لے، جو بھی ان سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، ان کے وبال سے انہیں بچا لے، وہ کہیں ان کو اس کی بلا میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ ومن تق السیئات یومئذ، اس دن جو اپنی برائیوں سے بچا لیا گیا، جو اس سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، وہ ان کے وبال سے وہ بچ گیا، فقد رحمتا، اس پر تو نے رحم فرمایا، اس پر تو نے عنایت کی۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب آپ سوچیں کتنی بڑی دعا ہے، اور کتنے پاک باز لوگ وہ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کا کتنا قرب رکھنے والے وہ لوگ دعا ہو رہی ہے۔ اور کس کے لیے رہی ہے؟ وہ جو اللہ کے مخلص ہیں، وہ جنہوں نے پہلا تقاضا پورا کر لیا، الا للہ الدین الخالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اب اس میں انہوں نے طے کر لیا، ارادہ باندھ لیا، کوئی غلطی ہو گئی، کمی رہ گئی، کوتاہی ہو گئی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے دعا کے لیے مامور کر دیے۔ اب یہ عبادت نے یوں سمجھے کہ عبادت کا کلائمیکس کہہ لیں، چوٹی کہہ لیں، معراج کہہ لیں، وہ یہ دعا ہے۔ عبادت کے بلند ترین مقام پر فرشتے فائز ہیں۔ مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو مانگنا اس سے ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ یہ اب آخرت کا منظر ہے، وہاں گویا انہیں پکار کے یہ بات کہی جائے گی، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، انہیں پکار کر کہا جائے گا، ندا جو لفظ ہوتا ہے پکارنا اسی سے یہ بنا ہے، لمقت اللہ، اللہ کا غصہ، اللہ کا جو ناراضگی، اللہ کی بیزاری، اکبر من مقتکم انفسکم، یہ جو تم آج اپنے آپ سے بیزار ہو۔ ظاہر ہے اس آگ کے اندر بندہ کہتا ہے مر جاؤں جان چھوٹے، تو اپنی جان بھی بھاری ہو جاتی ہے، گویا اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو جتنا آج تمہیں اپنے آپ پر غصہ ہے، اور اپنے آپ سے جتنے تم بیزار ہو، اور جتنا اپنے سے نفرت کر رہے ہو، اس سے زیادہ اللہ کو تم سے نفرت ہوتی تھی۔ اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں پکارا گیا ایمان کی طرف، فتکفرون، اور تم کفر کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، منہ موڑ کے چل دیتے تھے۔ اس وقت اللہ کو اتنا غضب آتا تھا، لیکن اللہ تحمل والا بھی ہے، اس نے فوراً تمہیں نہیں پکڑا، لیکن اب نہیں چھوڑے گا، اب آئے، اب تو تم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اب وہ مڑ کے کیا کہیں گے؟ وہ بھی دعا کریں گے۔ اور یہ اس دعا کے اندر بھی ایک بہت اہم بات آئی ہے جس سے ہم غافل ہیں، لیکن یہ کہ وہ دوزخی وہ دعا کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی یہ بات بہت اہم ہے جو کہی جا رہی ہے۔ قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن، اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا۔ یہ 2 دفعہ زندہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، اس دنیا میں ہمیں زندہ کیا اس نے، پھر اس کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ 2 دفعہ مارنا سمجھ میں آیا آپ کے؟ ادھر مریں گے، ادھر جئیں گے، تو پھر تو نہیں مریں گے، یہ دوسری موت کون سی ہے؟ سوچیں۔ تو اصل میں اس سے پہلے ایک زندگی بتائے ہیں، عالم ارواح کی زندگی، جن کے عہدوں کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف میں پڑھا تھا، اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو وہ عہد کون کرتا ہے؟ جو زندہ ہو وہ کرتا ہے، مردے تو عہد نہیں کرتے۔ صاحب شعور ہو وہ کرتا ہے نا، بچوں سے تو عہد نہیں ہوتا، عاقل بالغ سے عہد ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زندگی وہ تھی، اس کے بعد ایک موت آئی ہے جس سے آج ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ یہاں اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، پھر یہ جو موت آئے گی یہ دوسری موت ہوگی، پھر 2 بار زندہ کرے گا،
اور یہ جو موت ہے یہ بھی نیند کی بہن ہے، یا نیند موت کی بہن ہے، یا موت نیند کی بہن ہے، یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ یہ بھی اس میں انسان، موت کا مطلب معدوم ہونا نہیں ہے، ختم ہونا نہیں ہے۔ تو اگلی یہ جو قبر کی جو جسے ہم موت کہتے ہیں، اسے حیات برزخی کہا جاتا ہے۔ یہ صاف موت نہیں ہے، یہ بھی ایک زندگی ہی کی کیفیت ہے، ذرا غنودگی کی ہے، یا کہہ لیں کہ پورے شعور اور ادراک کی نہیں ہے، لیکن ہے زندگی کا حصہ۔ تو اب آپ سوچیں تو یہ تو پھر زندگی کا سفر کتنا طویل ہو گیا۔ وہ جو عالم بالا کا ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن یہ جو پچھلی موت کا، اس کا ایک اندازہ تو ہوگا نا، کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اس وقت اس نیند کی کیفیت میں تھے جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے۔ 10,000 سال تو کم از کم ثابت ہو گیا نا کہ ہم یہ نیند کر کے آ رہے ہیں، اور آدم علیہ السلام تب سے سوئے ہوئے ہیں، ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، آگے پتہ نہیں اور کتنا سونا ہے، کتنے ہزار سال کے بعد قیامت کے دن اٹھیں گے۔ ان دو برزخی زندگیوں کا تو اندازہ لگائیں نا کہ یہ کتنی ہیں، تو اس سے قیاس کریں کہ آگے والی کتنی ہوگی اور پیچھے جو گزار آئے ہیں وہ کتنی ہیں۔ تو درمیان میں تو یہ بہت ہی مختصر سی ہے، مختصر ترین ہے یہ جو درمیان والی ہے۔ تو وہ اس سے وہ اقبال کی وہ بات سمجھ میں آتی ہے نا، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہمدواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ اس پہ موت کوئی نہیں آتی، یہ اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ تو نے ہمیں ہمارے رب 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا۔ اب یہ اس کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں اس بات کا کہ اس یہ زندگی اور موت کے نشیب و فراز آتے رہے، مراحل بدلتے رہے۔ کبھی ہم عالم ارواح میں فرشتوں کے ساتھ تھے، جنت میں تھے، وہاں سے اس زمین پر تو نے بھیجا، مشقت کرتے رہے، محنتیں کرتے رہے، اب یہاں تو لے بیچ میں برزخ گزری، اب یہاں لے آیا ہے، آگے بھی کوئی مرحلہ ہے یا نہیں؟ اصل میں اس لیے پوچھ رہے ہیں، وہ جو ادھر سے جان چھوٹے گی یا ہمیشہ ادھر ہی پڑے رہنا ہے؟ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی رستہ ہے یا نہیں؟ اگلا کوئی مرحلہ اور بھی ہے یا نہیں؟ یہاں سے جان چھوٹے گی یا نہیں؟ نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا، یہاں مریں گے یا نہیں مریں گے؟ اصل میں یہ پوچھ رہے ہیں، یہاں تو جینے کا کوئی مزہ نہیں۔ ذالکم، اب اصل میں یہ قرآن نے نقل کیوں کیا؟ ان کی جو حسرت کی جو کیفیت ہوگی، جس گھٹن میں وہ ہوں گے، جس بے چینی سے کسی آئندہ کے لیے سوچ رہے ہوں گے، اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ کوئی امید کی کہیں کوئی کرن نہیں ہے۔ آج ایک آدمی اس دنیا میں تنگ ہی ہو جائے، بہت تنگ ہو جائے، مطلب ڈپریسڈ ہو جائے، ایک توقع تو اسے ہوتی ہے نا کہ یہ غم مٹ جائے گا، مر جاؤں گا۔ یہ تو کہتے ہیں نا جی چلیں قبر میں جاؤں گا تو سکون ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اتنا سا تو ہوتا ہے نا یہ آسرا، وہاں تو ایسا بھی کوئی آسرا نہیں۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ انجام اس لیے ہوا کہ جب پکارا گیا اللہ اکیلے کی طرف تم نے انکار کر دیا۔ وہیں یشرک بہی تؤمنو، اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑ کر بات کی جاتی تو تم مان لیتے تھے، اللہ کے ساتھ آلہہ جوڑے جاتے پھر تم خوش ہو جاتے، لیکن اگر اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تو تمہیں غصہ چڑھتا، تب چڑھتی۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، تو آج حکومت اللہ کی ہے جو بالا ہے، بلند ہے، بڑا ہے۔ تمہارے آلہہ کدھر گئے؟ سب ختم، کسی کا کوئی اختیار نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی تمہاری کشتی اب پار نہیں لگا سکتا۔ تم نے چونکہ اللہ سے منہ موڑا، اس لیے آج حکومت اس کی ہے، تمہاری نہیں چلے گی۔ هو الذی یریکم آیاتہ، اب یہ ساری اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی جلال، اس کی حکومت کا یہ جو ہے نا تمطراق وہ ظاہر کر کے اس کے بعد بتایا کہ وہ ہے یریکم آیاتہ جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، یہ زمین و آسمان میں بکھری ہوئی، آفاق میں بکھری ہوئی نشانیاں۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اتارتا ہے تمہارے لیے بلندی سے رزق یعنی پانی۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، لیکن نہیں سمجھتا مگر وہی جو انابت کرنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، یا دوسری جگہ جو کہا جس کا قلب سلیم ہو، جس کے دل کے اوپر داغ گناہ کے نہ لگ گئے ہوں، یعنی یہ کہ جو ہم نے اس کو صلاحیت دی تھی وہ مسخ نہ ہو گئی ہو۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس اللہ ہی کو پکارو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ یہاں مثالیں کیا دی ہیں؟ جیسے فرشتے اس کو پکار رہے تھے، ابھی آپ کو ان کا پورا دعا، پورا استغفار آپ کو سنایا۔ اور تو جو دنیا میں اللہ کو نہیں پکارتے تھے، کسی اور سے امید لگا کے بیٹھے تھے، وہ انہوں نے بھی دوزخ میں جا کے مخلص ہو کے اللہ ہی کو پکارا۔ اب آپ سوچیں نا کتنے خلوص سے دوزخ میں بیٹھ کے انہوں نے اللہ کو سے وہ دعا مانگی ہوگی۔
اسی طرح اے ایمان والو تم دنیا میں اللہ سے مانگو، کسی اور کی امید رکھے بغیر، کسی اور کا سہارا پکڑے بغیر براہ راست اس سے مانگو۔ اس نے تمہاری بہتری کے لیے بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں رکھا ہے، کہاں جا کے سر ٹیکو گے، کس کس کو جو ہے نا چندے دو گے، کس کے پاؤں دھو کے پیو گے، اس نے تمہاری آسانی کے لیے ڈائریکٹ ڈائلنگ کا یہ نظام تمہیں دے دیا ہے۔ فد اللہ، پس پکارو اللہ کو، لیکن شرط ہے مخلصین لہ الدین، پہلے وہ وفاداری والا تعلق تو مضبوط بنا لو نا، کسی اور کو اس کی اطاعت میں شریک کیے بغیر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو یہ بات ناپسند ہوگی، وہ تو چاہیں گے جو کام وہ کر رہے ہیں وہی کام تم بھی کرو۔ رفیع الدرجات، دیکھو وہ کون ہے، وہ ہے کہ جس کے درجے بہت بلند ہیں۔ ذو العرش، حکومت والا ہے، عرش والا ہے، بہت بڑے عرش والا ہے، اور وہ ہے جو یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اتارتا ہے، ڈالتا ہے کہ چلیں کہہ لیں روح کو، من امرہ جو اس کے امر میں سے ہے، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ اس سے مراد ہے وحی اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن اتارتا ہے، تورات اتاری، یہ اس کی روح ہے۔ جیسے ایک روح اس نے انسان کے اندر پھونکی ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، یہ جب انسان کو میں بنا چکوں اور بالکل پوری طرح سنوار چکوں، نوک پلک ٹھیک کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں۔ ایک روح ہمارے اندر پھونکی، وہ جان سے علاوہ بات ہے، پچھلی صورت میں ہم یہ بھی پڑھائے ہیں کہ رات کو وہ جو شے قبض ہوتی ہے وہ جان نہیں ہے، وہ روح قبض ہوتی ہے۔ تو ایک روح اس نے اور بھیج دی فرشتے کے ذریعے سے، تو یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ خبردار کر دے اس جو ملاقات والا دن ہے اس سے، جس دن جا کے اللہ سے ملنا ہے، اس دن کی ملاقات سے خبردار کر دے۔ یوم ہم بارزون، وہ دن کہ جس دن سب نکل پڑیں گے، کوئی قبر میں چھپا نہیں رہے گا، کوئی کہیں اوٹ میں نہیں رہے گا، کہیں چھپ نہیں سکے گا، سب نکل آئیں گے باہر۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی شے اللہ سے مخفی یا پوشیدہ نہیں ہوگی، جو ان کے اعمال ہوں گے، جو ان کا عیب ہوں گے، سب اللہ کے سامنے ہوگا، ان نیتیں بھی سامنے ہوں گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہوگا وہ بھی حاصل کر لیا جائے گا۔ اب ایک وہاں پہ نکارہ بجے گا، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج بادشاہی کس کی ہے؟ یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ تم نے دنیا میں کس کو بادشاہ مانا تھا؟ یعنی اگر یہ بات نہ ہو نا اس کے پس منظر میں کہ تم نے بادشاہ دنیا میں کس کو مانا، تو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سوال کھڑا ہی اس لیے ہوا کہ بادشاہ وہاں بھی میں ہی تھا، تم نے مجھے مانا نہیں، مانا تو آج کون ہے؟ فرعون کو مانا تھا، اب کہاں ہے فرعون؟ نمرود کو مانا تھا، اب کہاں ہے؟ آج کون ہے؟ تو اس سوال کی لاجک ہی یہ ہے کہ تم کس کو بادشاہ مانتے رہے ہو۔ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی، آج راج کس کا ہے، آج حکومت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی جو دباؤ والا ہے، چھایا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی اس کی سلطنت سے بغاوت نہیں کر سکتا، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی اس کے آگے جو ہے نا وہ شرارت نہیں کر سکتا، سب قابو میں ہیں۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دے دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمائی کی ہوگی۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہے۔ توحید کا یہ تقاضا ہے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ یعنی یہ اتنا حساب کیسے ہوگا اس کا فکر نہ کرو، اللہ بہت جلدی حساب چکتا کر دیتا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور انہیں ڈرائیں اس دن سے جو بہت نزدیک آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْخَنَاجِرِ، جب دل آ کے حلق میں اچھلیں گے، یعنی خوف کی کیفیت اتنی شدید ہوگی، سینے میں اتنے زور سے دھڑکیں گے، معلوم ہوگا حلق میں دھڑک رہے ہیں۔ کاظمین، انہیں روک رہے ہوں گے، یعنی وہ بے قابو ہو رہے ہوں گے، معلوم ہوگا کہیں گلے سے باہر ہی نہ آ جائیں، تو انہیں گویا دبا رہے ہوں گے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا۔ ولا شفین، نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا یطاع، جس کی بات سنی جائے، مانی جائے، اسی چلے، ایسا کوئی سفارشی نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ خود جانتا ہے آنکھوں کی خیانت تک کو بھی، کسی کو سفارش کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسے سب معلوم ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو سینوں نے چھپا رکھا ہے اس سے بھی واقف ہے، جو سینوں میں مخفی ہے، سینوں نے اپنے اندر مخفی کر کے رکھا ہے، یعنی نیت، ارادے، یہ جو بھی امیدیں، سب سے واقف ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک
سچ کے ساتھ پورا پورا فیصلہ کرتا ہے۔ والذین یدون من دونہ، اور جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا یقضون من بشیء، وہ تو کسی شے کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، ان کے اختیار میں ہے ہی کچھ نہیں۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھ سکیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ قوت میں ان سے بڑھ کر زیادہ سخت تھے، زیادہ شدید تھے، بڑی قوت کے مالک تھے۔ وآثارا فی الارض، اور زمین کی آبادی، اس کے اندر نشانات چھوڑنا، اس کی تعمیر اور اپنے اثرات چھوڑنے کے اعتبار سے ان سے بہت آگے تھے، سخت تھے۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا۔ دوسری جگہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا تھا، قریش اس کا 10واں حصہ بھی تم کو نہیں دیا۔ تو بہت طاقتور بھی تھے، قوت والے بھی تھے اور مال و اسباب والے بھی تھے، لیکن جب انہوں نے گناہ کیے تو ان کو پکڑ لیا، تو تم کیسے بچو گے؟ وما کان لہم من اللہ من واق، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی بھی نہیں ہوا انہیں اللہ سے چھڑانے والا، بچانے والا۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، اور یہ انجام ان کا اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے، روشن دلائل لے کے آئے، بینات لے کے آئے، واضح احکام لے کے آئے۔ فکفروا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ فاخذہم اللہ، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، بہت طاقت والا بھی ہے اور سزا کا بہت سخت بھی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، کھلی سند دے کر، وہ عصائے موسیٰ ید بیضا، اِلیٰ فرعون وحامان وقارون، فرعون کی طرف بھی، حامان کی طرف بھی اور قارون کی طرف بھی۔ یعنی فرعون تو بادشاہ ہیں، حامان اس کا جو ہے نا سمجھ لیں وزیر کہہ لیں، جو چیف سیکرٹری ٹائپ جو ہے نا سب سینئر وزیر، کہ یعنی باقی تمام محکمے گویا اس کے ماتحت ہیں، محکمہ دفاع بھی اسی کے ماتحت ہیں۔ تو یہ حامان ہو گیا، اور قارون جو ہے اس کا کنٹریکٹر، ٹھیکے شیکے سارے قارون کو ملتے ہیں، لیکن یہ اس کی قوم کا فرد نہیں ہے، یہ یعنی قبطی نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کا آدمی ہے۔ ہر دور میں حکمرانوں کو جن کو غلام بنا کے رکھنا ہے، ان کے اندر سے نمبردار چوکیدار درکار رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی جب انگریز نے آ کے سارا نظام بنایا تھا تو کیا انگریز کوئی سارے تو برطانیہ اٹھ کے تو یہاں نہیں آ گیا تھا، چند ہزار انگریز تھے، باقی تو سارا جو انتظام و انصرام یہاں کے مقامی لوگ چلاتے تھے۔ کچھ کو جاگیریں دے دیں اور نیچے تک انہوں نے نمبرداری چوکیداری نظام بنا دیا۔ تو قارون کی حیثیت وہ سمجھ لیں۔ فقالوا ساحر کذاب، تو ان سب نے مل کے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ فلما جاءہم بالحق،